اے شہید مرد میدان وفا تجھ پر سلام، تجھ پہ لاکھوں رحمتیں لا انتہا تجھ پر سلام۔ ہند کی قسمت ہی میں رسوائی کا سامان تھا، ورنہ تو ہی عہد آزادی کا ایک عنوان تھا۔ السلام علیکم دوستو، میں یاسر صدیقی آپ کے ساتھ بندہ حاضر ہے۔ آئیے تاریخ کے جھروکوں سے ٹیپو سلطان کے ساتھ ساتھ کچھ دیر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کا پورا نام فتح علی ٹیپو تھا۔ آپ بنگلور میں ہندوستان کی جنوبی ریاست کرناٹک دیون ہلی میں 20 نومبر 1750 عیسوی میں حیدر علی کے گھر پیدا ہوئے۔ ٹیپو سلطان کا قول تھا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان کے اندر قابلیت دیکھتے ہوئے حیدر علی نے انہیں بہترین اساتذہ فراہم کیے اور انہیں علم و ہنر سے آراستہ کیا۔ جنگی صلاحیتوں کے ساتھ وہ کئی زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ کنڑ، فارسی، اردو، ملیالم، تیلگو اور تمل جیسی زبان بھی استعمال کرتے۔ ہر جنگ میں اپنی افواج کے شانہ بشانہ رہنے والے ٹیپو سلطان اپنے زمانے کے تمام فنون سپاہ گری سے واقفیت حاصل کی اور اپنی فوج کو ماڈرنائز کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے۔ پیادہ فوج کے بجائے سواروں کے ذریعے انہیں سہولت دی اور توپ خانے کی شکل میں زیادہ آرگنائزڈ انداز میں اپنی فوج کو منظم کیا۔ اسلحہ سازی، فوجی نظم و نسق اور فوجی اصلاحات میں بہترین ہسٹوریکل کام کیا۔ بحری قوت ایک ایسی قوت ہے جو پورے ہندوستان میں سلطنت خداداد کے حکمران حیدر علی اور ٹیپو سلطان ہی کو اس میں اولیت حاصل رہی ہے۔ پورے ملک میں بحری طاقت کا استعمال اور اہمیت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے پہلی مرتبہ قدرتی بندرگاہوں میں نہ صرف توسیع کرائی بلکہ ساحلوں پر حفاظتی انتظامات کرتے ہوئے ٹیپو سلطان نے اپنی زندگی میں اور اپنی نگرانی میں 20 بڑے اور 32 چھوٹے جہاز تیار کروائے۔ بڑے بڑے جہازوں پر 72 توپیں نصب کی جا سکتی تھیں۔ اس کے علاوہ ایسے 60 سے زیادہ جہاز تھے جو غیر مسلح تھے۔ اس پر مزید یہ کہ وہ اپنی سلطنت خداداد کو مضبوط کرنے کے لیے بہت سارے جگہوں پر قلعے تعمیر کروائے۔ ایسے ہی ایک قلعے کے سلسلے میں ہم نے سکلیش پور کا سفر کیا۔ منجرآباد کے نام سے یہ قلعہ سکلیش پور شہر سے اس کے جنوب مغرب میں 4 کلومیٹر دور یعنی 2.5 میل جو دریائے ہیماوتی کے رائٹ سائڈ پر ہے۔ منجرآباد سکلیش پور کے چند ایسے سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے جو ویسٹرن گھاٹس کی ناقابل فراموش مناظر پیش کرتا ہے۔ سی لیول سے تقریباً 3200 فٹ کی بلندی پر واقع اس قلعے سے عربین سی کا نظارہ آپ بخوبی کر سکتے ہیں اور یہ ایسے بریتھ ٹیکنگ مناظر آپ کو پیش کرتا ہے کہ آدمی یہاں پر کھو سا جاتا ہے۔ قلعے کے اندر ایک سرنگ ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ سرنگا پٹنم کی طرف لے جاتی ہے اور کچھ کا خیال ہے کہ ٹیپو سلطان اپنے گھوڑے پر سوار آگے پیچھے سفر کرتے تھے۔ اور دوسری سرنگ بھی موجود ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ منجرآباد قلعے سے منگلور پورٹ کی طرف لے جاتی ہے۔ قلعے کے بیچ میں ایک تالاب جس میں کراس کی شکل میں سیڑھیاں ہیں اندر تک جاتی ہیں۔ بارش کے پانی کو جمع کرنے کے لیے یہ ایسا حوض ہے جو واحد پانی کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ قلعے کے اندر رہنے والے فوجیوں کو پانی کی سہولت یہاں سے میسر آتی تھی۔ یہ قلعہ 1792 میں ٹیپو سلطان نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف لڑتے ہوئے میسور پر اپنی سلطنت خداداد کو مضبوط کرتے ہوئے بنایا تھا۔ اس وقت مرہٹوں اور حیدرآباد کے نظام نے بھی انگریزوں کے ساتھ اتحاد کر لیا تھا۔ ٹیپو سلطان اپنی سلطنت کو مزید توسیع کے لیے منگلور اور کورک کے درمیان ہائی وے کو محفوظ بنانے کے لیے اس قلعے کی تعمیر کی تھی۔ ٹیپو سلطان نے فرانسیسی انجینئرز کی مدد سے یہ قلعہ تعمیر کروایا تھا۔
اس کا جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے، قلعے میں موجود سپاہیوں کو منگلور سے آنے والی برطانوی افواج کی ہر حرکت کا علم بخوبی ہو جاتا تھا۔ یہ قلعہ ٹیپو کی فوج کے اسلحہ اور گولہ بارود کو ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ جب یہ قلعہ بن چکا اور ٹیپو سلطان اس کے معائنے کے لیے حاضر ہوئے تو یہاں پر انہوں نے دیکھا کہ یہ قلعہ پوری طرح فوگ میں ڈوبا ہوا ہے، کوہر میں ڈوبا ہوا ہے۔ انہوں نے اس کا نام مانجر آباد کا لفظ دیا۔ مانجر آباد یعنی منجو سے آیا ہے، کنڑ زبان میں دھند کو کہتے ہیں۔ اس کی تعمیر کے دوران قلعے کا معائنہ کرتے ہوئے ٹیپو سلطان اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ٹیپو سلطان کے قابل قدر کارناموں میں سے میسورین راکٹ کا استعمال بھی ہے۔ ٹیپو سلطان نے اپنی راکٹ آرٹلری بریگیڈ کو منظم کیا، جسے کشون کہا جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان نے مختلف کشنوں میں فوجیوں کی تعداد کو 1500 سے بڑھا کر تقریباً 5000 تک کر دیا تھا۔ ٹیپو سلطان کے پاس یہ راکٹ استعمال کرنے والے تقریباً 200 فوجی ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ ٹیپو سلطان کے زیر استعمال میسورین راکٹ کو بعد میں انگریزوں نے اپ ڈیٹ کیا اور نیپولین جنگ کے دوران ایک کے بعد دیگرے استعمال کیا۔ ہندوستان کے ایکس پریزیڈنٹ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام نے ٹیپو سلطان شہید میموریل لیکچر، جو کہ 30 نومبر 1991 میں منعقد کیا گیا تھا، ٹیپو سلطان کو دنیا کے پہلے جنگی راکٹ کا انوینٹر قرار دیا۔ ان میں سے 2 راکٹ جو انگریزوں نے سری رنگا پٹنم میں پکڑے تھے، لندن کے رائل آرٹلری میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر دلاری قریشی کے مطابق ٹیپو سلطان ایک زبردست جنگجو بادشاہ تھے۔ اپنی حرکت میں اس قدر تیز تھے کہ دشمن کو ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک ہی وقت میں کئی فرنٹس پر لڑ رہے ہیں۔ ایک محاذ پر نہیں بلکہ 2 3 فرنٹس پر ٹیپو سلطان موجود ہیں۔ اتنی تیزی سے وہ حرکت کرتے تھے۔ وہ ان چند ہندوستانی حکمرانوں میں سے ایک تھے جنہوں نے برطانوی فوجوں کو شکست دی تھی۔ عموماً یہاں پر حاضر ہونے والے لوگ بہت کم ہیں۔ جیسا کہ مندروں اور درگاہوں کی طرف وزٹ کیا جاتا ہے، ایسی کوئی چیز منجر آباد فورٹ میں نہیں ہے، تو یہاں وزٹرز بھی کم ہیں۔ حالیہ دنوں میں حکومت کرناٹک نے پاکی صفائی کا خیال رکھتے ہوئے اچھے سیڑھیاں بنائی ہیں۔ تقریباً 250 سیڑھیوں کے چڑھنے کے بعد پہاڑی پر واقع منجر آباد فورٹ آپ کو ملے گا۔ یہاں وزٹ کرنے کے اوقات ہیں، وہ اکتوبر، نومبر، دسمبر اور جنوری۔ بہت سہانا موسم ہوتا ہے، لوگ یہاں انجوائے کر سکتے ہیں۔ آکٹاگنل شیپ میں بنا ہوا یہ قلعہ واقعی اس قابل ہے، یہاں آپ اچھا وقت گزار سکتے ہیں۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آپ کو مختلف چھوٹی چھوٹی دکانیں مل جائیں گی، جہاں پر ناریل پانی اور کول ڈرنکس سیل کرتے ہوئے آپ کو ملے گی۔ اپنی فیملی کے ساتھ سفر کریں اور اپنے توشہ دان ساتھ میں لائیں تو دن بھر کی خوب دلچسپیاں یہاں پر ہو سکتی ہیں۔ قلعے کی دیواروں پر چڑھ کر اگر آپ دیکھتے ہیں تو عربین سی کے خوبصورت مناظر بھی آپ صاف و شفاف دنوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ ٹیپو سلطان شہید سلطنت خداداد تاریخی جھروکوں سے پارٹ 2 میں آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے یاسر صدیقی کو اب اجازت دیجیے۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔